اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ۔ سبحان اللہ۔ کل کے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے مانگے، لیکن معجزات مانگنے کا مقصد ہدایت نہیں تھا، معجزات مانگنے کا مقصد صرف اور صرف طنز و مزاح تھا، مذاق کرنا۔ یعنی اگر ان کی نیت ایمان لانے یا ہدایت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو مانگتے وہ بھی دکھا بھی دیتا، لیکن کیونکہ وہ مذاق کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا محبوب ان کا مقصد ہدایت نہیں، ان کا مقصد محض آپ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی یہاں پہ اس آیت کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کریں۔ ظاہر ہے جب وہ حضور سے بات کرتے کہ آپ فلانی شاید دکھائیں، فلانی چیز دکھا دیں، فلانی چیز دکھا دیں، حضور کی بھی خواہش ہوتی کہ چلو اگر یہ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ ہدایت کی خاطر نہیں، مذاق کی خاطر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہدایت ان کا مقصد ہوتا تو پھر اس نے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی کیا۔ جب حضور کو تو کوئی تکلیف ہوتی، پریشان ہو جاتے سرکار، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ دیکھیں یار تسلی کیسی ہے، فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مذاق کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مذاق کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق کا رسولوں کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے۔ جب سے رسولوں نے دعوت دینا شروع کی ہے ایسے بدبخت پیدا ہوتے رہے ہیں جو نبی جن کا مقصد صرف اور صرف انبیاء کو تنگ کرنا تھا، انبیاء سے فائدہ لینا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا رسول، فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سب کے ساتھ یہی حشر ہوا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے ہر رسول کے ساتھ ایسے بدبخت لوگ جو ہے وہ ان کے زمانے کے اندر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے نبی کو صرف اور صرف تنگ کیا ہے، ہدایت نہیں لی ہے۔ تو آج دیکھیں آج بھی قیامت تک کے لیے یہ سنت آج بھی جاری ہے، یہ سنت آج بھی جاری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کو تنگ کیا گیا، رسولوں کے بعد پھر رسولوں اور نبیوں کے بعد پھر علماء آئے، پھر علماء کو بھی ایسے تنگ کیا۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو تنگ کرتے آئے، ٹھیک ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا یہاں سے اندازہ لگائے کہ وہ لوگ جن کا مقصد صرف اور صرف طنز و مزاح ہے، مزاح تو اور چیز کا نام، مذاق کرتے رہتے ہیں، جن کا مقصد ہوٹنگ کرنا ہے، جگت بازی کرنا ہے، ٹھیک ہے، رسولوں پر مذاق کرنا، رسولوں کے غلاموں پر مذاق کرنا، یہ کل بھی کفار کا طریقہ تھا، آج بھی کفار کا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص علماء پر مذاق کر رہا ہے، علماء سے سوال کرنے کا مقصد صرف اور صرف ان کو چیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبیوں کو بھی ایسے چیک کیا گیا تھا، نبیوں کو چیک کرتے رہتے تھے کہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔ آج یقین کریں جب کوئی عالم دین مسجد کے اندر انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو ایک جاہل انتظامیہ آگے بیٹھی ہوتی ہے جو اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے۔ یہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور لاہور تو خیر لاہور پھر لاہور ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور والوں سے کون پوچھے، ٹھیک ہے۔ میں یہیں پہ گیا تھا قریب اپنا دروگے والی سائڈ پہ، آپ یقین کریں مطلب کہ تقریر کرنے، وہاں پہ عالم دین آئے ہوئے تھے، میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، مفتی تھے، جامعہ نعیمیہ کے اندر مسلم شریف پڑھاتے ہیں، بخاری اور مسلم اکٹھی کتاب ہے، دور حدیث کی کلاس پڑھاتے ہیں، 14 سال ہو گئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جب گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ مجھے انتظامیہ کر لیجیے آپ چھٹی کریں، اور اگلے الفاظ پتہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا عزت کے ساتھ جانا یا الزام لگا کے باہر نکالے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ لفظ ہے ان کے، انہوں نے کہا مجھے انتظامیہ نے کہا، انہوں نے کہا عزت سے چھٹی کرنی ہے یا کوئی نہ کوئی الزام لگائے تب نکلو گے یہاں سے۔ 14 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی علماء کو تنگ کرنے کا وہی سلسلہ جاری ہے جو رسولوں کو تنگ کرنے کا تھا، نبیوں کو تنگ کرنے کا تھا۔ اور اس دور کے اندر سب سے زیادہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا پریشان اور تنگ
مساجد کی انتظامیہ علماء کو کر رہی ہے، اتنا کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. ایسے کیوں کیا جی، ایسے کیوں کیا؟ دیکھیں مجھے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. انتظامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ انتظامیہ بنے تو خدا کا شکر کرو کہ رب نے تمہیں چنا ہے میرے اپنے گھر کے لیے، کہ بھائی تو آ میرے گھر کی صفائی کر، آ میرے گھر کی صف بچھا، آ میرے گھر کا انتظام سنبھال. تجھ سے بڑا تو خوش قسمت ہی کوئی نہیں تھا. تو اسی گھر کے اندر آ کے چودھری بن کے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک، اسی گھر کے اندر تیری چودراہٹ چلنے لگ گئی ہے. جس گھر میں تیری بخشش کا بہانہ تھا اسی گھر کو اللہ تو نے اپنی بربادی کا جو ہے وہ سبب بنا لیا ہے. ہاں، اس گھر کے اندر اگر انتظامیہ نہیں، خادم بن کے ایک بار بھی جھاڑو دیا ہوتا تو خدا کی قسم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری اس معاملے سے بخشش فرما دیتا. ٹھیک ہے جی، تو صدر ہے، تو نائب صدر ہے، تو وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں پوری پارلیمنٹ مسجدوں کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ساری زندگی باہر نکلتی ہے، جب بوڑھے ہونے پہ آتے تو مسجد کے انتظامیہ بن جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اماموں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی فلانا مسئلہ نہیں بیان کرنا، فلانے موضوع تقریر نہیں کرنی. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کہ مسجد کی خادم بننے آیا تھا یا مسجد کے انتظامیہ بن بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا. ہاں، یہ بات دل کو نہیں لگانی ہے. جس طرح آپ کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو ان کو تنگ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا غالباً وہ شاہ رخ نعلہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، غالباً وہ بزرگ تھے یا کوئی اور بھی تھے، غالباً وہی تھے. تو ہوا کیا، راستے میں جا رہے تھے تو اچانک ایک لفنٹرا سا آیا، تو اس نے آ کے نا حضرت کو تھپڑ مار دیا. کیا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا جی پیچھے کیا مڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ قرآن کے اندر لکھ دیا گیا ہے. تو یہ بھی تو آپ کی قسمت میں لکھا تھا اور یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو نے یہ بدتمیزی کی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بدتمیزی کے لیے منتخب کون ہوا ہے. ایسا کون سا بدبخت ہے جس کے حصے کے اندر رب نے یہ لکھا ہے؟ امام حسین کو شہادت ملنی ہی ملنی تھی، لیکن امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جو بدبخت منتخب ہوا ہوگا، آج تک لعنتیں پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہے جی؟ سمجھ آئی؟ فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بدتمیزی کے لیے منتخب کسے کیا گیا ہے. اتنا بڑا بدبخت تھا کہ جسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. دیکھیں جی، امام حسین کی شہادت تو شہادت ہی گیا نا. پھر آپ کو جو درجہ ملنا تھا وہ تو مل گیا، رب نے جو مقام آپ کو عطا فرمانا تھا شہادت کی وجہ سے عطا فرما دیا. لیکن آپ کے شہید کرنے والے کتنے بدبخت ہوں گے یار جنہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہوگا. تو اس لیے یقین رکھیں، اس مسئلے سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے. اگر آج بھی آپ علماء پر بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں نا، تو اپنے گریبان میں جھانک لے کہ یار بجائے رب نے فرمایا تھا، فرمایا یار ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے فیض لینا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو آج بیٹھ کے اگر ان پر تنقید کر رہا تو خود سوچ رب نے تجھے کس کام کے لیے منتخب کیا پھر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا. یہ ہر دور کے ہر رسولوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور قیامت تک رسولوں کے خادموں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور آگے فرمایا اب دیکھیں یار، فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا نا، میں محبوب پریشان نہ ہو، میں پہلے انہیں ڈھیل دیتا ہوں. پہلے انہیں فَأَمْلَيْتُ، میں پہلے انہیں ڈھیل دیتا ہوں. جتنا کفر میں بڑھتا جائے گا اتنے عہدے میں ترقی ہوتی جائے گی، جتنا بدبختی کے اندر بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ جناب دنیاوی لحاظ سے ترقی کرتا جائے گا، پیسہ کماتا جائے گا، عروج آتا جائے گا، عہدہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو بالکل فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے نا کہ بس بھائی مجھ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم اخذتهم، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے نا پھر انہیں پکڑ لیتا ہوں. یار رب کا طریقہ دیکھیں ذرا. اچھا اگلے الفاظ دیکھیں قرآن کی، اسی آیت کے الفاظ دیکھیں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ذرا بتاؤ تو صحیح رب کا عذاب ہے کیسا. یہ انداز ہے رب کا عذاب کیسا ہے، ذرا چیک کرو ذرا. یعنی کیا مطلب ہے کہ رب ماڑا کر کے عذاب نہیں دیتا، رب تگڑا کر کے عذاب دیتا ہے. سمجھ آئی؟ میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا جی قیامت جو اگر آنی ہے، قیامت کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ سجاد تو جانتا ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کیوں بنائی گئی ہیں قیامت سے پہلے؟ میں نے کہا جی آپ ہی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. تو میں تو خود کہتا ہوں نا کہ وڈے کے سامنے نا جاہل بن کے بیٹھنا چاہیے، پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وڈے کے سامنے بندہ علم جھاڑنا شروع کر دے تو بندہ خالی آتی آتا ہے. یہ اصول ہے، اگر کچھ لینا نا بڑے کے سامنے تو بڑے کے سامنے ایسے بیٹھو جیسے جاہل بیٹھا ہوتا ہے، پھر دیکھے بڑا کیا کچھ دیتا ہے. بڑے کے سامنے بیٹھا ہوا نہیں جی میں تمہیں فلانی گل میں تو سنی جی، فلانی تسی میری سنو جی پہلے. بڑا بھی کہتا ٹھیک ہے پھر تو ہی سنا، پھر جو میں نے دینا تھا وہ ختم ہو گیا.
میں نے کہا جی حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں. فرمایا سن قرآن مجید کی آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زلزال کا لفظ ایک ہی آیت کے اندر رب نے 2 بار فرمایا. فرمایا میں ایسا جھٹکا دوں گا قیامت کا کہ زمین ہل کے رہ جائے گی. مکان ہوتے نا کچے، زمین کے جھٹکے کا پتہ ہی نہ چلتا. مکان کچے ہوتے جیسے پہلے تھے 100 سال پہلے 200 سال پہلے. فرمایا کہ اس مکانوں کے گرنے کا اتنا مزہ نہیں تھا، یہ کچے مکان تھے گر جاتے تو کوئی بات نہیں نا. فرمایا رب نے پھر کیا کیا ہے، رب نے پھر اس دنیا کو اتنی ترقی عطا فرمائی ہے. آج 400 منزلیں، 500 منزلیں، 4,000 فٹ، 2,000 فٹ، 1,500 فٹ، ٹھیک ہے جی، یا 700 فٹ تک جو بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں بناتی جا رہی ہیں، ٹھیک بنتی جا رہی ہیں. تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا. فرمایا محبوب ہم نے، قرآن کی آیت ہے نا، فرمایا ہم نے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائی اسی لیے ہیں. کیوں؟ جب ہم قیامت برپا کریں نا، جب اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جب گریں گی، اور سائنسدان تو پہلے بھی کہتے ہیں یہ دنیا ایک بار تباہ ہونے والی ہے، لیکن مسلمان کو تو ویسے ہی ایمان ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں نے گر ہی جانا ہے. تو مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جب ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یا ہماری نسلوں کے سامنے، ٹھیک ہے جی، یا قیامت جب برپا ہوگی تب جب یہ گریں گی تو خود اندازہ لگا کہ زمین کا جھٹکا کتنا بڑا جھٹکا ہوگا. تو رب ماڑا کر کے نہیں، رب تگڑا کر کے عذاب دیتا ہے. پہلے بندے کو عروج عطا فرماتا ہے. جتنا کمینہ ترین انسان ہوگا پہلے وہ ترقی کرے گا. اچھا جتنا وہ اپنی ترقی کے اندر بڑھتا جائے گا، جتنا حرام کھاتا جائے گا اتنا ذرا عہدہ بڑھتا جائے گا. آپ دیکھ لیں، پہلے تھانے دار تھا، پھر وہ آگے بڑھا، پھر ایس ایچ او بنا، پھر اس میں اے ایس پی تھے، ڈی ایس پی تھے، آئی جی تھے، ڈی آئی جی تھے، پتہ کیا کیا بلا بنتا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ سمجھتا میں ترقی کر رہا ہوں، اور تو ترقی نہیں کر رہا، یہ تیرا اور کھاتا پورا ہو رہا ہے. کیونکہ تھوڑا چھوٹا عہدے دار تھا تو ٹھگی بھی تھوڑی مار رہا تھا نا. اب کیونکہ رب نے بڑا عہدہ عطا فرمایا تھا کہ بڑی ٹھگی مار لے. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ گنجے ساری زندگی گزر گئی ہے. جب بھی بنتے وزیر اعظم ہی بنتے ہیں. آپ حساب لگائیں کہ گنجوں کا بنے گا کیا. چاہے گنجے ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری مرداری ہو. 35 سال ہو گئے مجھے آپ بتائیں، سب سے پورے پاکستان کے سب سے بڑے بڑے ٹھگ، ان سے بڑے بڑے ٹھگ بھی موجود ہے. یہ تو بیچارے سامنے آ گیا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذلیل جب کرتا ہے تو پہلے دنیاوی لحاظ سے عروج دیتا ہے، دنیاوی لحاظ سے عروج دیتا ہے. عروج کے بعد کیا کرتا ہے، ثم اخذتہم، پھر جب نکیل کھینچتا ہے تو بندہ پچھتاتا ہی رہ جاتا ہے. لیکن جی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے کون سا فرق پڑتا ہے. تے 5 کروڑ دے محلے چو جنازہ اٹھے تو پھر ہیں جی. میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ پورے پنڈ کے اندر ایک ہی غریب تھا. ٹھیک ہے جی. چادر اس کے پاس تھی تو سارا پنڈ اس کا مذاق اڑاتا، جا تیرے تو پلے کچھ نہیں، ساری زندگی تیری خراب ہو گئی، تو کچھ بھی نہ کمایا، کچھ بھی نہ بنایا. وہ جناب کچھ عرصہ گزرا تو سیلاب آ گیا. اچھا آپ کوئی فریج اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی ایل سی ڈی لے کے جا رہا ہو، کوئی بیڈ اٹھائی پھرتا ہو، کوئی صوفے اٹھائی پھرتا ہو. ملنگ نے چادر اٹھائی اور کندھے پہ رکھی، انہوں نے کہا آج تو غریبی دا مزہ آیا. آج کیا آیا؟ آج غریبی دا مزہ آیا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب کیا ہے، اب دیکھو ہر ایک کو پریشانی ہے. ٹھیک ہے جی. فقیر نے چادر اٹھا کے رکھی موڑے پہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک فقیر کی جھوپڑی کے اندر نا ایک چور آ گیا. اس نے بڑا ہاتھ پیر مارے، فقیر کے جھوپڑی سے نکلتا کیا، اس نے ہاتھ پیر مارا تو اسے کچھ بھی نہ ملا. تو جب جانے لگا نا فقیر کو ترس آ گیا کہ بیچارے نے بڑی محنت بھی کی تھی، لبا بھی کچھ نہ. ٹھیک ہے جی. فقیر نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی نا وہ اٹھا کے پھینک کے اس نے کہا میاں بڑی محنت کی تھی، کچھ بھی نہیں لبا، اے لے جا. کیا کر کوئی نہ کچھ تو لے جا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یار ایک اور بات یاد ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو نا سخاوت کی بڑی عادت تھی، جو کچھ آتے بانٹ دیتے، جو کچھ آتا بانٹ دیتا. ٹھیک ہے جی. تو گھر والے بھی تنگ آ چکے تھے کہ بابا کچھ ساڑھے واسطے بھی رہن دے، سارا کچھ ہی ونڈی جا رہے ہیں. ایک مرتبہ نا وہ سائل آ گیا مانگنے کے لیے جب آیا اس نے صدا لگا دی اللہ کے نام پہ. تو بابا بیٹھا تھا، اب گھر والوں کو بھی دیکھے، میرے نے دین بھی کچھ نہیں دینا، اب دینا بھی ضرور تھا. اب ان بزرگوں نے سائل کو کہا، کہنے لگے فریادی کو کہا میاں بات سن، گھر والے جو ہے نا تھوڑے سے ٹائٹ ہیں، وہ کچھ دینے نہیں دیتے، تو ایسے کر، تو میری چادر کھینچ کر بھاگ جا. میں کہوں گا چوری ہو گئی بھائی، میری چادر لے کے بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جب چادر لے کے بھاگا نا تو انہوں نے پیچھے سے کہا، انہوں نے کہا چور میری چوری کر کے لگے. گھر والے کو سانو پتہ ہے سارا جو تسی کر رہے ہو. گل سمجھ آئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں ارشاد فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. فرمایا محبوب ہم جب پکڑتے ہیں تو پھر ایسے پکڑتے ہیں، پہلے ترقی دیتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا مقصد کیا ہے کہ بھائی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے تو اس کو کیا فرق، اسے کون سا فرق پڑا ہے، جھوپڑی سے نکلا ہے، قبر کے اندر بڑھ گیا ہے. جنازہ جب اٹھتا ہے نا محلوں سے تب پتہ چلتا ہے کہ جناب
اتنا 5 کروڑ کا، 10 کروڑ کا، 20 کروڑ کا، 300 کنال، 400 کنال کے محل سے جب بندہ جاتا ہے نا اس چھوٹے سی قبر کے اندر 9 گزی 6 گزی 6 فٹی ہوتی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس میں جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کہاں وہ 10 کروڑ کا محل اور کہاں آج 7 فٹ کی زمین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں، فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، یا لفظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نفس یعنی ہر وہ جان جو کچھ بھی کما رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کا نگران نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہر ایک بندے کے اعمال کا نگران ہے، نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے بھی کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں ظالموں ایسے خدا کو بتوں کے ساتھ ملا دیا ہے کہ بت بھی خدا ہے اور وہ بھی خدا ہے، پر میں نہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے کیوں کہا کہ شرک معاف نہیں ہے، کیوں کہا کہ کفر معاف نہیں ہے؟ کہاں خدا کی شان، کہاں ایک وہ بت جس کو اپنے ہاتھ سے تراش کے رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے اس کے برابر کر دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے ساتھ تم نے شریک بھی بنائے تو ایسے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے الفاظ ہے کہ فرمایا قُلْ سَمُّوهُمْ، فرمایا محبوب ذرا پوچھیں ان کا نام تو بتاؤ جو خدا تم نے بنا رکھے ہیں۔ وہ تو ہے اللہ ہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سارا کچھ ہے، وہ تو جبار قہار سب کچھ ہے، وہ تو ان کا تو نام بتاؤ کیا ہے؟ لات، عزا، منات، دور پھٹے منہ دڑ، یہ کون سے نام ہوئے؟ ٹھیک جی، وہ جب یہ کفار مکہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ والعزات والمنات، یہ اپنے لات اور عزا کا نام لیتے، کہتے ہیں بسم اللہ والعزا، بسم اللہ والمنات والعزا، اس طرح کر کے نام لیتے۔ تو یہ 3 نام اپنے خداؤں کے لیا کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ کے نازل ہونے کی وجہ ہے، تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں فرمایا یہ بسم اللہ والعزات والمنات کہتے ہیں، میں محبوب آپ یہ کہا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے 3 بتوں کے نام رکھے ہیں، فرمایا تم اللہ ایک ہے، اسی کے 3 نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ رب تو اللہ کے نام سے شروع ہے، جو اللہ کون ہے؟ رحمان بھی وہی اللہ ہے، رحیم بھی وہی اللہ ہی ہے۔ تمہارے تو 3 4 ہیں، ہمارا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک ایسا نہیں ہے بلکہ وہی ایک ایسا ہے جو رحمان بھی ہے، وہی ایسا ہے جو رحیم بھی ہے، وہی ایسا ہے جو جبار ہے، وہی ایسا ہے جو قہار ہے، وہی ایسا ہے جو غفار ہے، وہی ایسا ہے جو ستار ہے۔ یہ ساری شانیں اسی ایک کی ہیں، دوسرے خدا کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں میں یار رب کا انداز دیکھیں اب یہاں پہ بات کرنے کا، میں تنبئونہ، میں کیا تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ خدا ہے؟ بما لا یعلم فی الارض، رب نے تو زمین کے اندر کوئی خدا نہیں جانتا، رب تو زمین کے اندر کوئی کسی خدا کو نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو رب کو پتہ نہ ہوتا، اس کے علم میں جو ساری کائنات ہے، اور ظالموں تمہارے پاس خدا کہاں سے آ گئے؟ اگر خدا ہوتا تو رب کو پتہ نہ ہوتا، رب کے علم میں نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ ام بظاہر من القول، یا تم نے ظاہری بات کو سامنے رکھ لیا ہے، بتوں کو دیکھا اس کا نام خدا رکھ لیا، درخت کو دیکھا اس کا نام خدا رکھ لیا ہے جی۔ ہندوستان کے اندر تو حد یہ بنی کہ گائے سے نکلنے والے کیڑے کو بھی خدا سمجھ بیٹھے، سانپوں کو خدا سمجھ بیٹھے، گندے کیڑے مکوڑوں کو خدا سمجھ بیٹھے۔ 45 کروڑ سے زیادہ خدا ان کے موجود ہیں، ہندوستان کی بات ہے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ تم یا تو اللہ کو نام بتاؤ نا اس کا جو خدا ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو بابے ان کے خداؤں سے زیادہ پاورفل ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ، آپ گزر رہے تھے تو سامنے ایک ہندو کھڑا ہو کے نا چوری کھڑا ہو کے لے کے کھڑا ہوا تھا، تو ظاہر اب کھاتا کہاں سے، مرتا کہاں سے کھاتا؟ تو بابا اتنا پاورفل تھا، بابے نے دیکھا نا کہ ہندو ہے چوری لے کے کھڑا ہے یا لڈو لے کے کھڑا تھا، تو اور بت جو ہے وہ بت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو بابے نے کہا کھا لے، پھر تیرے سامنے جو کھڑا یہ مار کھا، پھر اب مزے کر، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا تو بابا اتنا پاورفل ہے، وہ کھوتا نکلا ہے جہنم سے جیل میں، وہ کھوتی کا بچہ کہتا جی بابے شاید کو نہیں، یہ اتنا بڑا بابا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا بابے اتنے پاورفل ہے کہ ایک بندے نے 99 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اتنے پاورفل بندے تھے، بابے تھے کہ جس کو دیکھ لیتے نا اسے کہتے اس کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، اتنی بات کرتے کافر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، اس کو میں نے پڑھایا ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہے، لوگوں نے آپ پر کیس کر دیا۔